السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر مبشر حسن آئرلینڈ سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنی پریویس ویڈیوز میں نے ان ڈیٹیل بات کی کہ پاکستان سے میڈیکل ڈاکٹرز کیسے آئرلینڈ آ سکتے ہیں اور یہاں آ کے ان کے ہیلتھ سیٹ اپ میں کام کر سکتے ہیں۔ دونوں روٹس CPSP-HSC اسکالرشپ پروگرام ٹو آئرلینڈ اور جنرل روٹ ٹو آئرلینڈ فار ڈاکٹرز پہ میں نے ان ڈیٹیل بات کی کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، پروسیس کیا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سلیکشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان ڈیٹیل بات کروں گا انٹرویو پہ، کنسیڈرنگ دس جنرل روٹ ٹو آئرلینڈ، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کئی انٹرویوز دے چکے ہیں لیکن ان کی سلیکشن نہیں ہوئی، اور کئی نئے لوگ جن کو انٹرویو کی ای میلز وغیرہ آئی ہیں، آ رہی ہیں، وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ what they are going to see in interview۔ تو اس لیے میں نے سوچا یہ ویڈیو بنائی جائے۔ اس میں ان ڈیٹیل بات کروں گا کہ انٹرویو میں یوزولی آپ کو کن کن چیزوں میں اسیس کیا جاتا ہے، انٹرویو کے جو مین کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد سلیکشن کرائٹیریا میں کون کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو پلیز ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو۔ تو جلدی سے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، وچ از جنرل روٹ ٹو آئرلینڈ فار ڈاکٹرز انٹرویو۔ تو جب آپ نے آئرلینڈ کے لیے رجسٹریشن کرا دی IMC کی اور جابس کے لیے اپلائی کر دیا، آپ کو جابس کی ای میلز آ گئیں، فار ایگزامپل 1-2 ہاسپٹل سے آپ کو جابس کی ای میل آ گئی، یو پٹ اے گڈ CV، یو گاٹ دا ای میلز فار انٹرویو۔ اب انٹرویو میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، آیا یہ کوئی ڈیٹیلڈ انٹرویو ہوگا، لائک وائوا، بہت ہی زیادہ کویسچنز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، یا کون سی چیزیں ہیں جس میں وہ آپ کو اسیس کریں گے۔ تو میں 1 بائی 1 انٹرویو کے کمپوننٹس، جو مین چیزیں ہیں، جو مین کویسچنز ہیں، جو مین چیزیں جس میں وہ آپ کو اسیس کریں گے، ان پہ بات کرتا ہوں۔ تو انٹرویو آئرلینڈ کے لیے جو وہ لیتے ہیں، بوتھ فار جنرل روٹ اینڈ فار CPSP-HSC اسکالرشپ پروگرام، یہ ایک ملتا جلتا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ گو کہ CPSP-HSC اسکالرشپ پروگرام میں ونس یو گیٹ selected after the initial scrutiny for interview، تو موسٹ لائکلی آپ سلیکٹڈ ہی ہوتے ہو اور آپ سپروائز ڈویژن پہ آئرلینڈ آ جاتے ہو انٹرویو کے بعد فار یور 2 years ٹریننگ۔ لیکن جنرل پاتھ وے میں بہت سے لوگ انٹرویوز میں پہنچتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت بہت مددگار ثابت ہونے والی ہے۔ اچھا، تو انٹرویو آئرلینڈ کے لیے یوزلی ایک بریف سا انٹرویو ہوتا ہے، اراؤنڈ 10 to 15 منٹس کا، جس میں دے اسٹارٹ فرام ایز ایکسپیکٹڈ یور انٹروڈکشن۔ وہ آپ سے کہتے ہیں آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، آپ اپنا بریف سا انٹروڈکشن کرائیں گے کہ آپ کا نام ڈاکٹر فلاں فلاں ہے، آپ نے فلاں جگہ سے، فلاں یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے، اور آپ کرنٹلی فلاں جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ اس سے پہلے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے، آپ کہاں کہاں کام کر چکے ہیں۔ تو آپ کو جنرل روٹ میں یوزلی اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ ایک اچھا انٹروڈکشن پٹ اپ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز وہ آپ سے یوزلی پوچھتے ہیں، وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ آئرلینڈ کیوں آنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ کے کیا ایمز ہیں، کیا آپ کے جو ہیں وہ ذہن میں ہے، آپ کے ایمز کیا ہیں، آپ کیوں آئرلینڈ آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا آپ نے جو ہے وہ جواب ان اے پازیٹیو وے دینا ہوتا ہے کہ میں اپنے نالج کو، اپنی سکلز کو مزید جو ہے وہ امپروو کرنا چاہتا ہوں، اور انٹرنیشنل سیٹ اپس میں، ورلڈ کلاس سیٹ اپس میں ایکسپوئر چاہتا ہوں، اور اپنی فیلڈ میں ایکسیل کرنا چاہتا ہوں۔
تو ایک پازیٹیو وے میں آپ انہیں جواب دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں آپ کے نالج کو اسیس کرنے کے لیے. کچھ کامن سینیریوز، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 کامن سینیریوز، اور وہ کامن سینیریوز ہی ہوتے ہیں لائک نمونیا، ایم آئی، اسٹروک. ان چیزوں کے سینیریوز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی اپروچ دیکھتے ہیں. تو ڈائگنوسٹکس اور جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے یا میڈیکیشن ہے، ایٹ لیسٹ فرسٹ لائن سیکنڈ لائن وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور ایک بات لازمی ذہن میں رکھیے گا، جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کا جواب ہے سوری آئی نیڈ ٹو ریویو دس. اور اگر کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئی ٹاک ٹو مائی سینئر. تو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے. کوئی اللاجیکل جواب نہیں دینا ہے، تکے مارنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح آپ سے وہ کچھ کلینکل سینیریوز پوچھتے ہیں، اس میں آپ کی اپروچ دیکھتے ہیں. اینڈ آل دے نیڈ از اے سیف ڈاکٹر. اوکے، اگریسو ڈاکٹر یا بہت ہی انہیں اگریسو اپروچ رکھنے والا ڈاکٹر نہیں چاہیے، سیف ڈاکٹر چاہیے اور پراپر اپروچ والا ڈاکٹر چاہیے. تو اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے جو انٹرویو میں یوزلی وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے جاب ایکسپیرینسز کے بارے میں، کہ آپ کہاں کہاں کام کر چکے ہیں. اور اسپیشلی اگر کوئی گیپ آیا ہے بیچ میں تو وہ گیپ کا ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ گیپ کیوں آیا ہے. تو فار ایگزامپل میرا جب انٹرویو ہوا تو گو کہ وہ سی پی ایس پی ایچ ایس سی اسکالرشپ پروگرام کا انٹرویو تھا، اور اس میں جب ہم انٹرویو تک آتے ہیں تو موسٹلی وی آر سلیکٹڈ آلریڈی. تو لیکن اس نے مجھ سے گیپ کا ضرور پوچھا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی ہاؤس جاب اس ڈیٹ کو ختم ہوئی ہے، جبکہ آپ کی نیکسٹ جاب فلان ڈیٹ کو شروع ہوئی ہے آفٹر اتنے منتھس، تو وٹ وار یو ڈوئنگ ڈیورنگ دیٹ ٹائم. تو اس کا میں نے یہی جواب دیا کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سیٹ اپ ہے اس میں یوزلی آفٹر یور انٹرنشپ آپ کی جاب ایلوکیشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور گیپ آ جاتا ہے. تو اٹس دا یوزول پروسیس. اور وہ 2-3 مہینے کی بات تھی، اتنا لمبا گیپ نہیں تھا. لیکن اگر گیپ کوئی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5ویں چیز جو آپ کے انٹرویو میں آپ کو سننے کو ملے گی، آپ سے وہ پوچھیں گے، وہ بڑی اہم چیز ہے، اباؤٹ یور ریسرچ اور آڈٹس. اوکے، ریسرچ اینڈ آڈٹس کے بارے میں یہ ضرور پوچھتے ہیں. تو اس میں زیادہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہمارے پاس کہنے کے لیے. تو اس لیے یہ ہے کہ آئی وڈ سے آپ نے ڈیورنگ گریجویشن اگر کوئی ریسرچ پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، کوئی آرٹیکل ہے آپ کا، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ نے کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ کیا، اگر آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں کوئی آپ کا سائنوپسز ہے یا آپ نے ٹریننگ کمپلیٹ کی ہوئی ہے اس میں آپ نے سائنوپسز اور ڈیزرٹیشن کیا ہوگا، آپ اس کا ذکر لازمی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مین چیزیں ہیں انٹرویو کی. ایک اور چیز ہے کہ وہ آپ سے ایک سینیریو ایتھکس کے حوالے سے لازمی کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کے ہیلتھ سیٹ اپ میں یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. ایتھکس از ویری امپورٹنٹ. اس میں دھیان رکھنا ہے کہ پیشنٹ کے رائٹس اور پیشنٹ کی اٹانومی پہ لازمی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو انٹرویو میں ضرور ہی ملیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے ان کے جواب تیار رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب میں آؤں گا سلیکشن کرائٹیریا پہ، کہ انٹرویو بے شک آپ نے اچھا دے دیا ہو، لیکن انٹرویو از اے پارٹ آف سلیکشن کرائٹیریا، ناٹ دا ہول تھنگ. اوکے. سو سلیکشن کرائٹیریا میں جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیزیں سلیکشن میں آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، اب آئرش ہیلتھ سیٹ اپ میں رہ کے اس کا اندازہ کچھ نہ کچھ ہمیں ہو بھی گیا ہے، اور کنسلٹنٹ سے سینئر سے سننے کو مل بھی جاتی ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ چیزیں پلیز نوٹ کر لیں اور کوشش کریں یہ چیزیں آپ کی سی وی میں ہوں اور یہ آپ کی سلیکشن میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ کی سلیکشن میں ایک پلس پوائنٹ ہے وہ ہے آئی ایم سی رجسٹریشن کا ایکٹیو ہونا. بہت سارے لوگ جابس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، ابھی ان کی رجسٹریشن آن گوئنگ ہوتی ہے، ان کا انٹرویو بھی کال آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی سلیکشن نہیں ہوئی. تو حالانکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری رجسٹریشن فائنل ریویو میں ہے، وہ جہاں بھی ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، اور جن کی رجسٹریشن ایکٹیو نہیں ہوگی ان کو ان دا اینڈ وہ سائڈ پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے آئرش ایکسپیرینس. آئرلینڈ کے ہیلتھ سیٹ اپ میں اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. جیسا کہ کچھ لوگ سی پی ایس پی اسکالرشپ پہ آتے ہیں آئرلینڈ فار 2 ایئرز اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، 12 منتھس انہیں پاکستان میں ہی رہنا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کے پاس آئرش ہیلتھ سیٹ اپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. آئی وڈ سے دس از دا بگیسٹ پلس پوائنٹ، اور یہ ان کی سلیکشن میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے آئرش ریفرنسز. یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے. آئرش ریفرنسز جو ہیں 3 آئرش ریفرنسز اگر آپ کے پاس ہیں اور جن میں ایک ایکٹیو ہو، کرنٹلی ان کے سیٹ اپ میں کام کر رہا ہو بندہ، تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. آئرلینڈ میں ریفرنسز آئی وڈ سے پاکستان سے بھی زیادہ چلتے ہیں. ریفرنسز جو کام کر جاتے ہیں وہ اور کوئی چیز نہیں کرتی، تو ریفرنسز بہت اہم ہیں. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ایگزامز، اسپیشلی آئرش ایگزامز. اگر آپ نے ممبرشپ ایگزامز کیے ہوئے ہیں MRCP1 MRCP2 یا ایز اے ہول MRCP آپ کا ممبرشپ ایگزام کلیئر ہے انکلوڈنگ ٹاکس، تو اس میں یہ آپ کی سلیکشن میں ایک اور پلس پوائنٹ ہے. اور ان دا اینڈ آخری چیز جو میں مینشن کروں گا وہ ہے ریسرچ ورک. اگین ریسرچ ورک جو ہے، آڈٹس جو ہیں، ان کو یہ لوگ بہت بہت پازیٹیولی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ریسرچ ورک اگر آپ کی سی وی میں ہے تو اس کے بارے میں وہ آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھیں گے اور وہ آپ کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ثابت ہوگا سلیکشن کے لیے. اور ان دا اینڈ جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا انٹرویو میں بھی آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے. تو یہ 6-7 چیزیں ہیں جو سلیکشن کرائٹیریا کا پارٹ ہے. ان میں سے جو پہلی 4 چیزیں ہیں، آئرش رجسٹریشن کا ایکٹیو ہونا، آئرش ایکسپیرینس ہونا، آئرش ریفرنسز ہونا اور آئرش ایگزامز کلیئر ہونا، یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. ایون آپ سے انٹرویو میں کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے، یہ چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہیں تو آپ کی سلیکشن کے چانسز بہت روشن ہیں. اوکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا پلیز، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اس میں ان ڈیٹیل بات کروں گا کہ جب آپ آئرلینڈ آ رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جا کے فیس کرنی ہے. اوکے. تو میں ان ڈیٹیل پروز اینڈ کونس پہ بات کروں گا. تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اوکے. تھینک یو.